بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ میں نے ابھی ماسک اتارا ہے، صورتحال جو ہے پاکستان میں کرونا کی بہت زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اور کافی تھریٹس ہیں جناب، قومی سلامتی کو بھی اور ہماری جانوں کو بھی، اور انتہائی سنجیدہ یہ موضوع ہے. اور پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچایا، ہم سب کو بچایا، اور بہت بڑی مصیبت ہم پر نہیں ٹوٹی. لیکن اب چونکہ دوسری ویو آئی ہوئی ہے، سردیوں کا موسم ہے، اور اب صورتحال تھوڑی سی سنجیدہ ہو گئی ہے، بلکہ زیادہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ نمبرز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، پازیٹیوٹی بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اموات کی شرح بھی بڑھ رہی ہے. اور ہمارے انتہائی ہر دل عزیز دوست، ہمارے کولیگ ارشد وحید چودھری صاحب بھی کرونا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے، اور کافی عرصے سے وہ زیر علاج تھے، لیکن صورتحال بگڑتی گئی اور بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. بہت ہی اچھے انسان تھے، بہت محنت کر کے انہوں نے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، اور بہت کم عمری میں وہ کالمسٹ بھی بنے، وہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، پروگرام ہوسٹ، سب کے سب، اور وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. لیکن بیماری جو ہے جناب کرونا انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور یہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتی، نہ عمر کا کوئی لحاظ کرتی ہے، نہ دولت کا لحاظ کرتی ہے، اور نہ ہی رتبے کا لحاظ کرتی ہے. اس لیے آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو اس خطرناک بیماری سے بچنے کے لیے کم از کم ایک کام ضرور کریں، تاکہ معمولات زندگی بھی چلتا رہے، معاش کا بھی مسئلہ پیدا نہ ہو. اور وہ ہے کہ یہ ہے کیا کہنا چاہیے جی، ماسک ہے، یہ فیس کور ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ ماسک جو ہے وہ بازار سے ہی خریدیں، آپ گھر میں بھی کوئی بھی اپنے خواتین جو ہیں یہ بہت اچھا کام کر لیتی ہیں. فیس کور ہونا چاہیے، کسی بھی کپڑے سے آپ اپنے فیس کو ڈھانپ سکتے ہیں. یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ نہ کسی کو اپنے سانس منتقل کر سکیں، نہ ہی کوئی جراثیم آپ کی طرف آ سکیں. تو یہ صورتحال ہے جناب. تو اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ کام ضرور کریں. آج NCOC نے بھی بھی جاری ہوا ہے پریس ریلیز، اور اس میں بھی اقدامات کا درخواست کی گئی ہے. لیکن ایک بات جو ایسا میں آپ کو بتا دوں کہ NCOC جو فیصلے لے رہی ہے، اس میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ پرائیویٹ اور سرکاری اداروں میں جو آبادی ہے، وہ آبادی کہہ رہا ہوں جو حاضری ہے، وہ 50% کر دی جائے، اور آدھا سٹاف گھروں میں بیٹھ کے آن لائن سروسز پرووائڈ کرے. لیکن اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا سرکاری اداروں میں بھی خاص طور پہ، اور بعض پرائیویٹ ادارے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو NCOC جو فیصلے کر رہا ہے، جو پالیسیز بنا رہا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. چوائس صاحب نہیں، تو ابھی یہ تو ہے نا، ہمیں فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم نے وبا کے ذریعے اب پورے ملک کو یرغمال بنانا ہے یا احتیاطوں کے ذریعے سب کو بچانا ہے. دس از اے ویری سمپل میسج اینڈ یو آر رائٹ. اچھا، وہ صابر شاکر صاحب آپ نے کہا یوٹیوب پر، تو یہ تو ویسے بھی چینل پر بھی تو پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں نا. جی ہاں، بالکل غلطی ہوگی. آپ ابھی پہاڑوں میں پھر رہے، برف میں؟ نہیں سر، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. کیا ہوا؟ اچھا، تو ابھی گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اور اس کی آڑ میں انہوں نے جلسے بند کر دیے ہیں تاکہ اپوزیشن جو مہم چلا رہی تھی اس کو نقصان پہنچایا جائے. جی، آپ سب سے پہلے چوہدری صاحب کرونا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کرونا کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے روزگار لوگوں کو نہیں ملتا، جس سے کاروبار متاثر نہیں ہوتا، ہر وہ چیز ہم نے بند کرنی ہے. تو نمبر 1 تو یہ کہ ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے، اپنا بھی ختم کر دیا، اور ہم سب کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدھر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے وائرس. ابھی ہمیں گلگت بلتستان سے جو ابھی ان کے چیف منسٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ان کی جو الیکشن کیمپین ہوئی ہے، اس کے بعد بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہے وہاں کرونا وائرس.
جی بالکل، یہ آپ نے سن لیا تو سب جو آپ بات کر رہے تھے نا یوٹیوب کی، تو ہمارا جو پروگرام ہے یہ ARY یوٹیوب پہ بھی جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے تو پروگرام دا رپورٹرز یوٹیوب پہ بھی جاتا ہے، اس لیے وہ مکسنگ ہو گئی۔ اچھا جی تو صاحب آپ نے وزیر اعظم عمران خان کی بات سن نہیں، لی؟ آپ کی تو بڑی ویورشپ ہے وہاں ARY کا پروگرام جو ہے، جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان بہت کی بڑی صاحب وزیر اعظم لیکن میں عمران نے خان جو کی آپ نے پوچھا ہے بات کہ سن لی؟ آپ یہ بتائیں، بیورو چیف بھی ہیں آپ اینکر پرسن کے علاوہ، کہ اسلام آباد کی حکومت جو ہے مریم اور بلاول کے زلزلے سے خوفزدہ ہو کے آج انہوں نے ملک میں جلسے جلوس پر پابندی لگا دی ہے۔ از اٹ سو؟ جی دیکھیں چوہدری صاحب، بات جو ہم نے بات کی ہے کہ یومیہ جو ہیں اموات وہ بڑھ رہی ہیں، نمبر 1، نمبر 2 پازیٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہے، اور جو یعنی کہ 1% سے بھی نیچے چلی گئی تھی، اب وہ 5-6% سے تجاوز کر چکی ہے، جو کہ پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں، اور ہسپتالوں میں پریشر بڑھ رہا ہے، وینٹیلیٹرز جو ہیں ان پہ مریض زیادہ جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ موسرما ہے اور آنے والے دنوں میں مزید شدت آئے گی سردی میں، اور نزلہ زکام فلو ہوگا، تو اس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ اس سے ابتدا ہوتی ہے، تھوڑا سا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو ہر وائرس سے بچانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، اور یہ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ جو سیاسی جلسے جلوس آپ کر رہے ہیں، سیاسی جلسے جلوسوں پر پابندی ہونی چاہیے، خواہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو۔ اور آج وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا، وہ گلگت بلتستان میں کا جو قائم مقام کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ، انہوں نے بھی یہی اطلاع دی ہے کہ جناب الیکشن کمپین کے دوران وائرس پھیلا ہے اور نمبرز بڑھے ہیں۔ تو دوبارہ سن لیں وزیر اعظم عمران خان کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے روزگار لوگوں کو نہیں ملتا، جس سے کاروبار متاثر نہیں ہوتا، ہر وہ چیز ہم نے بند کرنی ہے۔ تو نمبر 1 تو یہ کہ ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے، اپنا بھی ختم کر دیا، اور ہم سب کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدھر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے وائرس۔ ابھی ہمیں گلگت بلتستان سے جو ابھی ان کے چیف منسٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ان کی جو الیکشن کیمپین ہوئی ہے، اس کے بعد بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہے وہاں کرونا وائرس۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ چوہدری صاحب، تو کیا اپوزیشن اور حکومت دونوں اس پہ عمل کریں گے؟ نہیں، اب یہ دیکھیں نا، آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ آپ اگر ایک وبا ہے جو کہ پھیل رہی ہے اور انٹریکشن سے پھیلتی ہے، یعنی ابلاغ یعنی لوگوں کے میل ملاپ سے پھیلتی ہے، تو جدھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے وہاں کوئی تمیز ہی نہیں رہتی، اور جلسے جلوس میں نہ ایک دوسرے کے بغل میں چل رہے ہوتے ہیں، یا یعنی مطلب فاصلوں کا کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے تو پھر اگر یہ جو حالت ہے کہ آپ کہتے ہیں 5-6% ہوگی زیادہ، تو اس کی اگر یہ آپ نے اگر اب، لیکن ٹائمنگ جو ہے وہ انٹریگنگ ہے۔ میں آج پہلی دفعہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے وہ دن چنا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں انہوں نے گلگت بلتستان میں مریم نواز آف PMLN اور بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کو چاروں شانے چت کر دیا ہے، سیاسی شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ تو دس از دی ٹائم کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قوم کو بچانا ہے وبا سے بھی، اور ان کا جو اداروں پر حملہ ہے اس کو بھی روکنا پڑے گا۔ آپ اس کی بات نہیں نہ کر رہے۔ اب جناب اس کی بھی بات کر لیتے ہیں چوہدری صاحب۔ گلگت بلتستان کے انتخابات جناب ہو چکے اور نتائج آ چکے۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ 23 نشستوں پہ انتخاب تھا، جس میں ابھی تک غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق 10 پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں،
غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں، ابھی تک آفیشیل نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو زیادہ لوگ کامیاب ہوئے وہ ہیں آزاد امیدوار، ان کا نمبر ہے 7. پھر ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ 3 اور 4 کے درمیانی جگہ پہ، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک امیدوار 2 سیٹوں پہ بھی جیتے ہیں، لہٰذا ان کا ایک نمبر مزید کم ہو جائے گا. اور مجلس وحدت المسلمین ان کی 1 نشست ہے. مسلم لیگ نواز اس کی 2 سیٹیں ہیں. اب چوہدری صاحب ذرا مریم بی بی کا ایک شاٹ ہے، پہلے تو وہ سنواتے ہیں کیونکہ یہ میں نے اس پر خبریں بھی دینی ہیں. جی ہاں بالکل. یہ الیکشن چوہدری صاحب جو گلگت بلتستان کا تھا 2 حوالوں سے امپورٹنٹ تھا. ایک یہ کہ اہم ترین قانون سازی ہونی ہے، گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنایا جانا ہے اور سینٹ اور قومی اسمبلی میں اس کی نمائندگی ہوگی. اب ذرا جبکہ داخلی طور پہ مسلم لیگ نواز کے لیے یہ الیکشن ایک اور اعتبار سے بہت اہم تھا، اور وہ تھا کہ وہ ایک بیانیہ لے کے چل رہی ہے پاناما لیکس کے بعد، اور وہ بیانیہ ہے کہ جناب افواج پاکستان کو گالیاں دینا اور ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بنانا، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان، اور ووٹ کو عزت دو، وہ والا ووٹ جو ان کو ملے، اس کے علاوہ کسی ووٹ کی عزت نہیں ہے. تو یہ ایک بیانیہ لے کے چل رہے تھے، اور یہ پہلا ایک عوام کے پاس جانے کا موقع ملا، اور مریم بی بی گئیں، جلسوں سے خطاب کیا. تمام الیکٹرانک میڈیا نے ان کو بھرپور کوریج دی، عوام تک ان کی آواز پہنچی، عوام نے ان کی آواز سنی. لیکن وہ کیا کیا کہتی رہیں، پہلے وہ ذرا سن لیں کہ اپنے انتخابی مہم میں کیا کہا. نواز شریف کا ساتھ دو گے نا؟ مسلم لیگ نون کا ساتھ دو گے نا؟ ووٹ کی عزت کرواؤ گے نا؟ میرے ساتھ 2 نعرے لگا دو. ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو. پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے، دائیں سے بھی آنی چاہیے، بائیں سے بھی آنی چاہیے، ان وادیوں سے بھی آواز آنی چاہیے. ووٹ کو. یہ جناب آپ نے سنا چوہدری صاحب، جو نواز شریف کا بیانیہ تھا، مریم بی بی کا بیانیہ تھا، وہ دریائے گلگت، دریائے ہنزہ، عطا آباد جھیل اور سکردو کی صد پارہ جھیل میں وہ تو رل گیا، وہ تو غرق ہو گیا وہاں پہ. اور ان کے بیانیے کے حق میں صرف 2 نشستیں ان کو ملی ہیں 23 میں سے. تو کیا یہ کوئی ان کو عقل آئے گی یا پھر دیوار میں ٹکرے مارتے خبریں دے دوں تاکہ پھر آپ بھی آگے چلائیں. جی. پہلی یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے، محترمہ مریم نواز نے اپنے والد میاں محمد نواز شریف جو یہاں علاج کی غرض سے ملک سے باہر گئے تھے اور اس وقت وہاں سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پاکستان میں مسلح افواج، عدلیہ، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور ISI اور اداروں کے خلاف ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت، پروگرام کے تحت، پیسے کے ساتھ اور عام مسلح ہو کے دشمن کے ایجنڈے پر وہ 2 مہینے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا تھا. اور انہوں نے جتنے وہاں جلسے کیے، معاف کرنا، اب آج جو ان کا نکلا ہے اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ کئی گھنٹے جو ان لوگوں کی تقریریں سناتے رہے ٹیلی ویژن پر، اس کا کوئی جواز تھا کہ آپ فوج کو گالیاں دیں اور ٹیلی ویژن پر سنائیں؟ تو اچھا نا جیسا. اور آج اب پہلی بات ہے کہ میاں نواز شریف نے مریم نواز کو سخت غصے میں کہا کہ یہ کیا ہے، آپ تو وہاں جیت رہے تھے اور دھاندلی ہونے کے اس کے خلاف مہم چلانی تھی. انہوں نے کہا جی، محترمہ نے کہا کہ ہم ایک تو ہار گئے ہیں، ہمارے جتنے بھی وہ حلقوں کے نمائندگان تھے انہوں نے کسی دھاندلی کی رپورٹ نہیں دی. جو لاہور سے MNAs گئے ہوئے تھے ان کی بھی یہ رپورٹ ہے، تو ہمیں وہاں ووٹ نہیں پڑے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پرائیویٹلی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمیں ووٹ وہاں نہیں پڑا. نمبر 2 لطیفہ یہ ہوا کہ بلاول بھٹو کو پہلے انہوں نے فون کیا مریم نے آج صبح کہ جی وہ آپ اور ہم جو دھاندلی کے خلاف جو طے ہوا تھا وہ مہم چلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی چلاتے ہیں، ایجیٹیشن کرتے ہیں. اس کے بعد
بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ میری طرح خواتین سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو انہوں نے محترمہ کے کہنے پر آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، ہم ایجیٹیشن کر دیں گے، میں پروٹیسٹ میں شامل ہوں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اس کے بعد محترمہ نے مریم نواز نے جب وہاں سے ساری گراؤنڈ ریالٹیز پتہ کر لیں اور ان کی پارٹی نے اور تمام جو وہاں گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جناب ہمیں ووٹ نہیں پڑے اور کوئی گلیئرنگ کوئی بڑی پیمانے پر دھاندلی سامنے نہیں آئی تو ہم ایجیٹیشن کس چیز کی کریں؟ دھاندلی کون سی ہوئی ہے جس کا ہم نے، بلکہ دھاندلی تو سارے مسائل ایک نے تو ساتھ بیٹھ کے کہہ دیا احسن اقبال کے کہ جی وہ سندھ کے سارے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ یہاں مسائل لگا دیے گئے، یعنی الٹا پی ڈی ایم کے ایک بڑے حلیف پر حملہ کر دیا۔ تو محترمہ جو ہے وہ الیکشن اپنی ایجیٹیشن سے شی وڈریو، نون لیگ جو ہے ایجیٹیشن کا اور احتجاج سے بھاگ گئی۔ تو بلاول نے بڑے سختی میں اور غصے میں فون کیا کہ محترمہ آپ نے کہا ایجیٹیشن کرنی ہے، پروٹیسٹ میں شامل ہونا ہے، تو اب آپ کہہ رہی ہیں ہم نے نہیں ہونا، تو ہمیں تو آپ نے پھنسا دیا ہے۔ تو ان کی حالت یہ ہے، یہ ان کی ہوگی یہ شکست، اور سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے، خاص طور پر گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاک فوج کے لیے، پاکستان کے لیے ان کا جو منفی کا بیانیہ تھا اس کو لاک مار کے پھینک دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم پاکستانی ہیں، ہم فوج زندہ باد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو پاکستان اور فوج پر حملہ کرے گا ہم ان کے دست و بازو نہیں بنیں گے۔ آپ کوئی سوال اور پوچھنا ہے تو پوچھیں۔ چودھری صاحب مسلم لیگ نواز کا پہلے ذرا جائزہ لے لیتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز نے الیکشن ہارنے کے بعد کیا کہا، ذرا گلگت شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنوائیے گا جی۔ پی ایم ایل این کے وزراء اور اسپیکر کو توڑا گیا، ہمارے امیدواروں کو ہرانے کے لیے بڑے سائنٹیفک طریقے سے امیدوار کھڑے کیے گئے۔ وہ بتا رہے ہیں جی کہ ہمارے 6 وزراء کو توڑا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے جو مضبوط کینڈیڈیٹ تھے وہ نون لیگ چھوڑ گئے تھے، اور وہ کسی وجہ سے چھوڑ گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے آپ نے جس بیانیے کے ساتھ اترنا تھا اس بیانیے کا حشر یہی ہونا تھا۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب ایک اور بھی ارشاد فرما رہے ہیں، وہ بھی سنوا دیں جی۔ آپ نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، کیا ان کے کوئی واضح ثبوت بھی موجود ہے؟ نہیں، میں نے الزامات نہیں لگائے، میں نے حقائق بیان کیے ہیں، اور اس میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جو اختیارات وفاقی حکومت نے لیے، جن لوگوں کو توڑا گیا، جس طرح وہاں پر انٹرم سیٹ اپ بنا، جو وفاقی وزراء نے کیا، جو وعدے کیے گئے، یہ سب اخباروں کی اور ٹی وی کی زینت بن چکے ہیں۔ یہی الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے۔ ذرا دوبارہ سنوائیے جی۔ نون لیگ کے امیدوار توڑے گئے کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بندے کیوں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، سنائیے جی۔ پی ایم ایل این کے 6 وزراء اور اسپیکر کو توڑا گیا، ہمارے امیدواروں کو ہرانے کے لیے بڑے سائنٹیفک طریقے سے امیدوار کھڑے کیے گئے۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جی۔ اور اب اچھا صابر شاکر صاحب جی، وہ قطع کلامی، آپ کو شاید یاد نہ ہو تو ایک دفعہ بہت پہلے ایک انوکھی پہلوان آیا تھا جاپان سے، جی ہاں، جھارے کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، اور اکرم پہلوان نے ان کا مقابلہ کرنا تھا۔ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں میچ تھا ان کا، جی تو وہ پہلے ہی راؤنڈ میں وہ مطلب ہے اکی پہلوان جو ہے وہ چاروں شانے چت گر گئے، اور وہ انوکھی کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ تو بعد میں شاہد خاقان عباسی آف دی ٹائم اکی پہلوان نے انٹرویو دیا اور کہا کہ بھئی اس نے پوچھا کیا ہوا ہے، آپ تو ایک سیکنڈ نہیں کھڑے، اور میں کی کرتا میرا انہوں نے بازو توڑ دیتا ہے۔ بھائی وہ تو اس نے توڑنا ہی تھا بازو، آپ بندے ان کے توڑ رہے تھے، آپ ملک پر حملہ کر رہے تھے، آپ فوج پر حملہ کر رہے تھے، آپ کے لوگ چھوڑ گئے ہیں، عبدالقادر بلوچ ہو، صلاح اللہ زہری ہو، باقی ہو، آپ کے بہت سارے لوگ اس مادر وطن جس کے اوپر پل رہے ہو اس پر حملہ کرتے ہو، آپ توقع کیا کرتے ہو؟ شکر کرو کہ اجے تک لوکاں نے تانوں یعنی بخشیا ہے۔
وہاں وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انڈین ٹی وی پر ننگی گندی گالیاں جو ہے پاکستان کا نام ہی بگاڑ کے وہ مخالفوں کو محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کے بچوں کو اور سب کا وہ گالیاں میں نے کہا ٹیلی ویژن پر دے رہے ہیں. تو یہ یہاں جو ہے یہ جرأت ہو رہی ہے لوگوں کو. میں کہتا ابھی تک صابر شاہ کے صاحب آپ پر ہی میں کہتا ہوں بڑا افسوس ہے کہ آپ جو لوگ فوج اور حکومت اور اداروں پر حملے کرتے ہیں آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے. صاحب ایکشن میں نے تو نہیں لینا, میں تو اسٹیٹ نہیں ہوں نہ میں گورنمنٹ ہوں. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا کام ہے. آپ پوچھتے تو نہیں ہے نا, آپ سب سے ملتے ہیں. چلو ملاقاتیں جو ہے سب سے زیادہ آپ کی ہیں, ہاٹ لائن پہ رابطے آپ کے ہیں, آپ گلہ مجھ سے کر رہے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں. تو میرا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ریاست کا کام ہے جی, پاکستان کا کام ہے, پاکستان کے اداروں کا کام ہے. عوام نے تو ان کو دکھا دیا نا, عوام نے تو بتا دیا, عوام نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا, لیکن اس کے بعد قانون پہ عمل ادارے کیا کر رہے ہیں؟ قانون پر عملداری جو ہے وہ ریاست کا کام ہے, حکومت کا کام ہے. اس کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے, نہ میرا نہ آپ کا. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیوس اور فساد پیدا ہوتا ہے معاشروں میں اگر کسی انڈیویجول کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. اب یہ تو ہے مسلم لیگ نواز کی صورتحال. اب پاکستان پیپلز پارٹی وہ کیا کہہ رہی ہے, کیونکہ بھی انتخابات جو ہوئے ہیں ان کے سابق وزیر اعلیٰ مہدی شاہ ہار گئے. آج پھر کل تک بلاول بھٹو خاموش تھے, لیکن آج جو چوہے صاحب آپ نے کہا کہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا مریم بی بی کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا, اور اس میں یہ تھا کہ جی میرا الیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں وہ چوری ہو گیا, اور میں بہت جلد گلگت بلتستان کے میں ہونے والے احتجاج میں ابھی شریک ہوں گا. تو اس کا پھر انہوں نے شریک بھی ہوئے, فوری طور پہ باہر نکلے, اور باہر نکل کے انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیں. میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کو, جیت رہے ہو تو وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ کون ہے آپ کا وزیر اعلیٰ؟ میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں, امجد ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے. ریس چل رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے. انہوں نے جناب بھٹو صاحب نے, بلاول بھٹو نے اپنا سی ایم کا امیدوار جو ہے وہ بھی اناؤنس کر دیا, ایڈوکیٹ امجد کو. اور انہوں نے مزید کیا کہا وہ ذرا ایک بریک کے بعد کریں گے. چوہے صاحب آپ اس پہ کچھ کہیں گے؟ محترم بلاول بھٹو زرداری نے 15-20 دن وہاں گزارے ہیں, گھر گھر کریا اور ایک لفظ تمام چینل معاف کرنا. ایک 7 لاکھ ووٹر کا علاقہ تھا اور 22 کروڑ لوگوں کو آپ سارا کچھ سناتے رہے. اب اگر ان کو ووٹ نہیں پڑے اور یعنی فرق جو ہے ہزاروں کا ہے تو کسی ایک آدھ سیٹ کے علاوہ, تو پھر ہم ان کا کیا, یعنی ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں یا سمپتھائز ہی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو اپنے طریقہ کار کو بدلیں, اور ان کو یعنی یہ لوٹ مار کا ایجنڈا, یہ ملک دشمنی کا ایجنڈا از ناٹ ایکسیپٹیبل. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں جناب. بریک کے بعد بلاول بھٹو نے کچھ اور بھی دھمکیاں شمکیاں لگائی ہیں, ان کے بارے میں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے گلگت بلتستان کے انتخابات کے بارے میں. تو بلاول بھٹو پھر آج نکلے جناب, اور انہوں نے ایک مختصر سا خطاب کیا ہے, اور وہ ایک سیٹ وہ کہتے ہیں جی مجھے چاہیے, وہ سیٹ واپس نہ کی اور اس سیٹ پہ ہمیں کامیاب نہ کروایا تو پھر ہم وہاں تک چلے جائیں گے جہاں سے واپسی ناممکن ہے. کیا کہا سنیے ذرا. اب آپ کی چوری ہوئی سیٹ واپس لیں گے, نہ لے سکے تو آپ کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا. ہم تو سیاسی لوگ ہیں, جب ہم پریشر میں آتے ہیں ہم بھی جذباتی ہوتے ہیں, ہم بھی جذباتی فیصلے لیتے ہیں. آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایکسٹریم پوزیشنز پہ آ جائیں. آپ سارے دروازے ہم پہ ایسے نہ بند کریں کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم وہ راستہ لیں جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کا فیصلہ مانو, ورنہ کانسیکوینسز ہوں گے جو نہ آپ اور میں سنبھال سکوں گا. تو سب تو پھر ایک سیٹ کیا کرنی چاہیے, کس سے مانگ رہے تھے یہ سیٹ؟ نہیں تو ابھی ان کا وہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وہ بندہ جمیل جتوا دیا. اب تو جمیل کا ہے کوئی کنفرمیشن؟ یہ تو اب آپ بتائیں گے نا.
نہیں میں نے کہا مطلب ہے، اور یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 گھنٹے دھرنے کے بعد جو ہے تو اگر وہ جیتا ہوا تو پھر پہلے کیوں روکا ہے؟ تو اگر وہ ہارا ہوا تھا تو اب کیوں جتوایا ہے؟ تو اب انہوں نے دیکھے نا، وہ ہمارے لوگ بھی جذباتی ہو سکتے ہیں. اب وہ یہ ادھر چلا گیا ہے دوبارہ وہ آئی جی والے ایشو پر. آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں؟ ہاں تو دن میں جو بات ہوئی، جو آپ بتا رہے ہیں کہ بات ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ اب یہ مجھے بتائیں، اور وہ تو بھاگ گئے ہیں ان کو کہہ کے سانو نہر والے پول سے بلا کے ان کو ایجیٹیشن میں لگا دیا ہے. تو اپنے پاپا سے یہ کہا ہے کہ بھئی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہمیں ووٹ نہیں پڑے، اور پارٹی جو ہے وہ یہ جو صاحب چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان، سوال ہے، چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں. بڑا پرامن اور صاف ستھرا ہو رہا ہے. صبح سے میں تمام جہاں میں پولنگ اسٹیشنوں کا میں نے وزٹ کیا، وہاں بڑا جوش خروش ہے. ابھی تک کوئی شکایت نہیں. تو امیدواروں کا نمائندے ہر اسٹیشن میں ہوتے ہیں نا، پولنگ ایجنٹ. میں نے ان سے سب سے پہلے، میں جس پولنگ اسٹیشن میں جاتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ہم مطمئن ہیں. اور جہاں تک دندلی یا مینڈیٹ چرانے یہ باتیں، ویسے باتیں ہیں. 4 صبح سے میں نے پولیس سے وہ میں نے منگوایا رزلٹ کا، اس کا بھی ہم نے میسر انتظام کیا ہے. تو صاحب ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت نے نہ تو الیکشن کمیشن کو کوئی تحریری طور پہ آگاہ کیا ہے، اور نہ ہی کسی اور عدالتی فورم پہ رجوع کیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے. نہیں اگر کوئی ہوئی ہو تو تب ہے نا مینجمنٹ ہوئی. آپ یہ کہہ لیں کہ مینوپلیٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے الیکشن سے پہلے، کہ وہ امیدوار ان کا ٹروڑ لیا، اس کا ادھر چلا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی یہی کرتے رہے سارے سیاسی جماعتیں. جی ہاں. لیکن اب مجھے میجر جو خبر ہے اس پر آپ آ جائیں صابر شاکر صاحب. ہم اس کو اوائڈ کر کے نہیں جا سکتے کہ حکومت پاکستان نے کرونا کی وبا کی گمبھیرتا کے پیش نظر، اس کی ایگریویشن کی وجہ سے، بیونڈ کنٹرول سچویشن کی وجہ سے، آج اپنے اور بگانے سب کے جلسے جو ہے نا انہوں نے منسوخ کر دیے. آیا اس کے بعد بھی فضل الرحمان اور مریم نواز انڈر ڈائریکشن فرام نواز شریف، آیا وہ اپنے جلسوں پر قائم رہیں گے اور ریاستی اداروں سے اور حکومتی اداروں سے تصادم کی طرف جائیں گے؟ اس کا آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ میں چاہتا ہوں. دیکھیں مولانا تو بالکل ایسا کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. اب صرف شریف فیملی رہ گئی ہے، اور شریف فیملی کو بھی اب سمجھایا جا رہا ہے. ان کے اپنے لوگ ہی سمجھا رہے ہیں، اور ان کے اپنے بزرگ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا یا جو آپ بیانیاں لے کے گئے ہیں وہ گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھ لیا، لوگوں نے اس کو رسپانس نہیں کیا. اور انٹرنل ان کے اپنے خاندان کے اندر بھی، پارٹی کے اندر بھی اچھے خاصے مسائل ہیں. تو ان کا تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں. لیکن اس سے بھی ایک امپورٹنٹ خبر، لیکن یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک شارٹ سن لیں جس میں وہ خود بدستور ابھی تک کنفیوز ہی آ رہے ہیں. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی مسلم لیگ نواز کو، شریف فیملی کو، کہ کرنا کیا ہے. کبھی وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. غریدہ فاروقی صاحب کے ساتھ پروگرام میں شریک تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، ذرا سنائیے جی. نہ جنرل باجوہ پہ اعتماد ہے، نہ جنرل فیض پہ اعتماد ہے. تو پھر یہ آج کیا ہے کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے دوسرا سیکشن، مجھے بولنے کا موقع دے دیں، میرا ایک سوال تو مجھے بولنے کا موقع دے دیں. فوج اس ڈائلاگ کا حصہ ہوگی. جو بھی اس کا سربراہ، فوج کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ جو بھی اس کا سربراہ ہے. جنرل باجوہ ہے نا آج کل. شخصیات کی بات نہیں ہے آج کل سربراہ کون ہے فوج؟ جو بھی سربراہ ہے جنرل باجوہ ہے. جنرل باجوہ ہے، تشریف لے آئے. بالکل ٹھیک، بالکل. ہم نے کب کہا جو آئی ایس آئی کے ہیڈ تشریف لے آئے، ٹھیک. جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں یا ان کے نمائندے ہیں وہ تشریف لے آئے. بالکل ٹھیک. چیف جسٹس سپریم کورٹ تشریف لے آئے. یہ تو اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں جناب شریف فیملی، اور خاص طور پہ ان کے جتنے بھی لائک مائنڈڈ ہیں چند پارٹی میں، وہ اس میں ہیں. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ دوسری طرف سنگین خطرات ہیں لاحق، اور وہ ہے دشمن بھارت کی طرف سے. دشمن بھارت کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں، آج فارن آفس میں جناب دفتر خارجہ نے، ہمارے اعلیٰ حکام نے بلایا ہوا تھا، دعوت دی ہوئی تھی
5 بڑے ملکوں کے سفیروں کو جو کہ سلامتی کونسل کے ممبر ہیں، اس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے اور چین ہے، روس ہے، ان سب ممالک کو بلایا تھا. ان کے حوالے وہ ثبوت دیے ہیں جو انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. اور کیا کیا ثبوت دیے اس کا ایک نمونہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. DGI-SPR میجر بابر افتخار صاحب نے کیا کہا تھا پرسوں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، ذرا سنیے. RAW has also been attempting to establish a network of target killing of important personalities for a reward ranging between rupees 50 to 80 million. 5 करोड़ एक फ्लैट और सारा आने जाने का खर्चा. ठीक है, सही है. ये तो आपके साथ तय था, तो उसका क्या होगा एडवांस का? एडवांस 10 लाख. ये आप अपने आप देखो कि आपने हमें फिदाइन से करवाना है या वیسے کوئی شوٹر ووٹر اگر آپ کے پاس ہے تو. لاہور کا ٹارگٹ ہے, بڑا آدمی ہے, ہائی سیکیورٹی میں ہوگا. اگر آپ کا بندہ اس کو کر سکتا ہے تو میری طرف سے 50 لاکھ آپ کو جو ہے کام ہونے پر میں آپ کو پاکستانی دے دوں گا. آپ اس سے پوچھ لو, پھر ایک بار میرے کو بتا دو. کرنا جلدی پڑے گا اس کو. چودھری صاحب یہ آپ نے سن لیا کہ پولیٹیکل اسیسینیشن واضح طور پہ کھلم کھلا وہ ٹیلی فون پہ معاملات طے کر رہے ہیں, RAW کے آفیسرز ہیں یہ کر رہے ہیں. اور یہی ثبوت ہم نے آج 5 بڑے ملکوں کے سفیروں کو بلا کے آڈیو ویڈیو منی ٹریل تمام کی تمام آج ان کو بریف بھی کیا ہے اور ان کے حوالے بھی کیا ہے. سچویشن تو اس وقت ملک میں یہ ہے, لیکن میں ایک آپ کو سنواتا ہوں. سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, ان پہ آج فرد جرم عائد کی گئی ہے اور فرد جرم عائد ہونے کے پہلے کے ماحول اور بعد کے ماحول کا بعد میں پتہ چلے گا. لیکن سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ مودی کے ساتھ ان کے بڑے یارانے تھے تو یہ ناراض ہوتے ہیں. کیا کہا شاہد خاقان عباسی صاحب نے, غور سے سنیے. یہ جو باتیں آج پریس کانفرنس میں ہوئی ہیں, یہ باتیں پریس کانفرنس میں کرنے والی نہیں ہیں. یہ ہمیشہ یہ معاملات رہتے ہیں. بھارت ہمارا دشمن ہے. جب آپ تشہیر شروع کر دیں گے کہ صاحب حملے ہونے لگے, یہ رپورٹیں میں وزیر اعظم رہا ہوں ہر وقت موجود رہتی ہیں کہ یہ خطرہ ہے, یہ تھریٹ آ گئی ہے. آپ ان تھریٹس کو اس طرح پبلکلی نہیں بیان کرتے. اگر میں ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا. چودھری صاحب یہ کیا ہے؟ یہ تھریٹ کی بات نہیں ہے, ان کی یہ واقعات ہے جو ہمارے لوگوں کا شہداء کو انہوں نے مطلب یہاں آ کے قتل و غارت کی ہے. ہمارے شہداء ہیں جن کا خون بول رہا ہے, اور بڑی کام ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا, ISI کا, پولیس کا, باقی اداروں کا, کہ انہوں نے ان کی ٹریس کیا, ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ان کا پیچھا کیا. آپ جتنا بھی کریڈٹ دیں اپنے اداروں کے وہ بھی کم ہے, ہیٹس آف ٹو دیم. لیکن یہ بجائے اس کو اپریشیٹ کرنا, پوری دنیا میں کتنے بڑے نیٹ ورکس ہیں, انہوں نے سارے ثبوتوں کو ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا اور مودی اور ہندوستان کے اداروں پر بڑے سیریس ایلیگیشن لگائے ہیں, اور پہلی دفعہ سارے ڈاکومنٹس اور ساری چیزیں دی ہے. اور یہ کہتا جی میں نہ دیتا, اور تمہارے پاس کیا دیے کہ تم لوگ پاکستان کا کھاتے ہو اور پاکستان کے مخالفوں کا بیانیہ لے کے آپ پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. اب اور سن لے, ان کے اندر یہ حالت ہو گئی ہے, بہت بڑی خبر ہے اگر آپ سمجھے. 1 منٹ ہے آپ کے پاس؟ جی سنائیں. اچھا, یہ جو لاسٹ ڈے میاں شہباز شریف سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر اور صدر پاکستان, سو کال صدر پاکستان مسلم لیگ ہے, کیونکہ ڈیفیکٹو تھا, مریم صاحبہ نے سنبھال لی ہے کرسی, اور ریموٹ کے ذریعے میاں نواز شریف نے. تو جب وہ آئے عدالت میں, جس دن ان پر فرض جرم عائد ہوئی ہے, تو میاں شہباز شریف نے خواجہ آصف صاحب کو بلایا اور ان سے گفتگو شروع کی کسی خاص سینسٹیو معاملے پر. اسی وقت ہمارے سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید وہ بھی وہی تھے جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کے نہ کہ ان کے حمایتی ہیں بلکہ اس کے بنانے والے بھی ہیں. بال اس پر ہم نہیں ابھی چاہتے.
تو یہ خواجہ کو کوئی جب خواجہ آصف کو شہباز شریف کوئی بیان دینے لگے کہ بھائی یہ کریں اور یہ نہ کریں، تو ان کی نظر پڑی کہ ساتھ ہی پرویز رشید بھی گفتگو سن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا پرویز رشید آپ ذرا ادھر بیٹھے، میں تھوڑی سی خواجہ آصف سے بات کر لوں۔ یہ حالت ہے، یعنی جو یہ کوئی میں خفیہ راز نہیں بتا رہا، اعلانیہ وہاں واقعہ ہوا ہے۔ تو پھر پرویز رشید جب چلے گئے تو خواجہ آصف کو شہباز شریف نے کہا کہ مریم اور نواز شریف جو ہیں یہ جو فوج پر حملے کر رہے ہیں یہ آپ لوگ بند کریں اور اپنے ترقیاتی کام اور اپنی ترقی جو کرائی ہے ان چیزوں کو لے کے چلیں، ہمیں محاذرے کی طرف نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا وہ ایک علیحدہ ہے۔ اور وہ مریم اور نواز شریف کو یہ پریشانی ہے کہ ایک اعلیٰ شخصیت نے وائل ہی از انڈر ڈیٹینشن اکاؤنٹیبلٹی والے ادارے کے پاس بھی یا جیل میں یا عدالت میں، تو کسی اعلیٰ شخصیت نے یا پیغام بھیجا ہے یا بات کی ہے واٹس ایپ پر یا ملاقات کی ہے شہباز شریف، اور پوری پارٹی جو ہے 3 کیمپوں میں تقسیم ہو چکی، ایک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک شہباز شریف وغیرہ علیحدہ ہو گئے، ایک مریم اور ان کے والد اپنا فوج کے خلاف مہم لے کے چلے۔ ہم دیکھیں گے کہ کل جس طرح ان کو گلگت بلتستان میں شکست ہوئی ہے اور یہ ان کا حشر ہوگا پورے ملک میں، آپ دیکھتے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ مقابلہ کرتے ہیں یا اپنی ان حرکتوں سے باز آتے ہیں۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جناب کل سے اسلام آباد، راولپنڈی اور خاص طور پر راولپنڈی میں تحریک لبیک پاکستان احتجاج کر رہی ہے، اور ان کے کارکنان اور ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص طور پہ فرانس میں جو واقعہ پیش آیا اس سلسلے میں، تو 2 دن سے یہاں پہ موبائل سروس بھی بند ہے، ٹرانسپورٹ بھی بند ہے، روڈ بھی بلاک ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم عمران خان نے ڈپٹی کمشنر پنڈی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات ہی ہونے چاہیے اور طاقت کا استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ طاقت کے استعمال سے معاملات خراب ہوتے ہیں، سلجھتے نہیں۔ اور یہ وزیر اعظم عمران خان کا بڑا پرانا ہے، افغان جنگ کے بارے میں بھی ان کا یہی نقطہ نظر تھا۔ تو چوہے صاحب، یہ اس میں طاقت کا استعمال، پکڑ دھکڑ اور یہ لاٹھی چارج، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، وہ تو اب یعنی وہ اگر کلیش کون کر رہا ہے یہ وہ اس کو، لیکن جو ایشو ہے جو فرانس میں جو بےہودگی ہو رہی ہے اس کے خلاف تو 22 کروڑ کا یہ ایک ہی موقع ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کا ہے۔ اگر حرمت رسول کے لیے اگر ہم نہیں مرنے لڑنے کو تیار تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ چھوڑے، لیکن بات چیت کے ذریعے ان کو بتائے کہ بھئی ہم کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے ڈسکس کر رہا تھا کہ اینٹی کرپشن پنجاب میں ٹائم نہیں ہے، یہ کل کر لیں گے، آج ٹائم جو ہے ختم ہو گیا، تو 20 سیکنڈ رہ گئے صرف۔ تو ناظرین، ہم صرف یہی گزارش کریں گے گورنمنٹ سے بھی اور تحریک لبیک پاکستان کی انتظامیہ سے بھی کہ جناب بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کیا جائے۔ طاقت کا استعمال ریاست کے لیے بھی نقصان دہ اور پاکستان کے لیے بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔